ان معتزلہ کی دنیا سے بے رغبتی اور تعلق مع اللہ کا یہ حال تھا کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جو اپنی زندگی میں اس فکر میں بہت پیچھے رہ گئے کہ کھائیں گے کیا اور زندگی کیسے بسر ہوگی۔ مجموعی طور پر اگر معتزلہ کو دیکھا جائے تو باوجود بہت سی گمراہیوں کے یہ تمام فرقوں میں اس اعتبار سے اچھے تھے کہ ان کی زندگی کے مقصد اور ان کی زندگی کے مقاصد تین تھے۔ ایک تو وہ علم کی خدمت کرتے رہے اور دوسرے اللہ تعالی کی توحید کا دفاع اپنے طور پر کرتے رہے۔ اپنے طور پر اس لیے کہ ان لوگوں کا خیال یہی تھا کہ ہر وہ صفت جو انسانوں میں پائی جاتی ہے اگر اللہ میں بھی مان لی جائے تو کہیں ایسے نہ ہو کہ لوگ شرک اور کفر کی طرف چل پڑیں اور اللہ کے لیے جسم کے قائل ہو جائیں، تو یہ بہت اعلیٰ پیمانے پر اپنی طرف سے جا کر اللہ تعالی کی توحید کے دفاع کے لیے اس کی صفات علیہ کا انکار کرتے رہے، اور معاذ اللہ کی صفات کا انکار یہ خود ایک گمراہی تھی۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے خود اپنی بچپن کا واقعہ لکھا ہے، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ میرے والد نے ایک آدمی کا بیان سنا اور والد نے کہا کہ ان کے شیخ یہ کہتے تھے کہ توحید اللہ کی، معتزلہ کو دیکھو تو ایک طرف سے وہ بھی حق پر ہیں اور اہل سنت کو دیکھو تو ایک طرح سے وہ بھی حق پہ ہیں۔ اور پھر امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفصیل بیان کی تو ان معتزلہ کو ایک تو علم کی خدمت، دوسرے اللہ کی توحید کا دفاع اور تیسرے عبادت۔ ان کے ایک شیخ تھے ابو حذیفہ، وہ اس حد تک بڑھ گئے کہ ان کے بارے میں سب ان کے زمانے کے معاصرین جتنے ان کے تھے لوگ کہتے تھے کہ اس شخص نے زندگی بھر کبھی پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ لباس اچھا پہنا، نہ دنیا پر کوئی نظر کی، اور پورے بغداد میں جب گنا جاتا تھا کہ راہب کون ہے، دنیا سے بے رغبت کون ہے، تو اپنے پرائے سب اس کی طرف اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے ہے تو وہ معتزلی مگر یہ کہ دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہے اور الگ۔ عمرو بن عبید جن کا ذکر پہلے بھی گزرا ہے، اس نے عجیب بات کہی، کسی انسان نے اسے بعض دنیا کی چیزوں کی تمنا دلائی تو اس نے کہا کہ جس شخص نے دنیا کو حاصل کیا اور دنیا نے اپنی مٹھاس اسے چکھا دی، یہ ضروری ہے کہ اب وہ آخرت کی تلخی بھی چکھے گا، تو اس دام میں نہیں آیا اور اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا۔ ان میں ایک اور آدمی تھا، اور جب اسے اندازہ ہوا کہ اس بیماری میں تو اب مرنے لگا ہوں تو اسے شک گزرا کہ گھر میں جو کچھ ہے ممکن ہے اس میں ایسا مال ہو جو میرے لیے جائز نہیں تھا، تو اس نے مرنے سے پہلے سارے گھر کا مال اثاثے اٹھا کر تقسیم کر دیے، اور اس نے کہا اللہ کے یہاں اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ کوئی ناجائز چیز میرے قبضے میں نہ۔ محمد بن عبداللہ کافی تھا، اور اس شخص کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ حنفیہ کے امام محمد ابن حسن رحمت اللہ علیہ گھوڑے پر کہیں جا رہے تھے، جب نظر پڑی تو محمد بن عبداللہ اسکافی بھی جا رہا تھا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ ان کے احترام میں گھوڑے سے اتر پڑے، اور پھر ان کو جب دیکھا کہ پیدل چل رہے ہیں تو ان کے ساتھ پیدل چلنے لگے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ان کا احترام اس وجہ سے نہیں کیا کہ اس کے مسلک میں کوئی ایسی چیز تھی، بلکہ دنیا سے بے رغبت اور اللہ کی اطاعت کا ایسا جذبہ تھا اس شخص میں۔ داؤد ابن علی یہ ان میں اتنا متقی انسان تھا، اتنا پرہیزگار تھا کہ معتزلہ کے امام ابو علی جبائی ان کی اور اس کی ملاقات ہوئی، اور داؤد نے ابو علی جبائی سے محض اس بنیاد پر ملنے سے انکار کر دیا کہ اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ فلاں رات کو تم نے کھانا حاکم شہر کے ساتھ کھایا تھا، تو اسے حکمرانوں سے اتنی شدید دوری اور نفرت تھی تو ابو علی جبائی سے ہاتھ نہیں ملایا، حالانکہ ابو علی جبائی کا یہ حال تھا کہ وہ معتزلہ کا امام تھا، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی کی امامت نہیں جم سکی، اور کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو ابو علی جبائی کا قائل نہ ہو، اور معتزلہ کے لیے وہ ان کے امام کی حیثیت رکھتا تھا اور قائد کی حیثیت رکھتا تھا۔ ابو مسلم نقاش بڑا مشہور معتزلی تھا، اور ایک امیر نے اپنی انگوٹھی اس کے پاس بھیجی
اور کہا اس انگوٹھی میں جو نگینہ لگا ہوا ہے اس پہ یہ لفظ آپ نقش کر دیجئے. اور ہوتا یہی تھا. اب تو یہ صنعت بہت کم رہ گئی ہے کہ لوگ اپنی انگوٹھیاں بھیجتے تھے اور اس میں بڑے بڑے قیمتی ہیرے لگواتے تھے، تو ہیرے کی تراش خراش اور قیمتی نگینوں پر کچھ لکھنا بہت بڑا فن سمجھا جاتا تھا، اور وہ آدمی تھوڑی محنت کر کے بہت کچھ کماتا تھا، اس لیے کہ اگر نگ ٹوٹ جائے، ہیرا ٹوٹ جائے تو اسے ادا بھی کرنا پڑتا تھا. تو ابو مسلم نقاش مشہور تھا بغداد میں کہ بہت اچھی نقاشی کرتا ہے، اور ایک امیر آدمی نے اپنی انگوٹھی بھیج دی. تو اس نے اس آدمی کا نام سنا اور پھر تفتیش کی، پوچھا لانے والے سے کہ یہ وہی ہے، اس نے کہا وہی ہے، تو واپس دے دی اور کہا میں امیروں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا. وہ آدمی سن رہا تھا کہ اس کے آقا کی انگوٹھی کیسے رد کر دی گئی، اور اتنے میں ایک معمولی تاجر آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میری انگوٹھی پہ کام کر دیں. تو اس سے طے ہوا، اس نے کہا 10 درہم دوں گا. انہوں نے 10 درہم لیے اور اس کی انگوٹھی پہ نقاشی کرنے لگے. تو وہ جو اس امیر کا نوکر تھا اس نے کہا میں آپ کو 100 دینار دے رہا ہوں سونے کے، اور آپ اس سے 10 درہم لے رہے ہیں چاندی کے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میرے لیے یہ زیادہ حلال مال ہے. اور وہ پیسے لے کے گھر گیا تو گھر میں خواتین تھیں، انہوں نے اس پہ اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک بڑے آدمی کی انگوٹھی آئی تھی اور وہ 100 دینار آپ کو دے رہے تھے. آپ کو پتا ہے کتنے دن سے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ نے یہ کیا کیا؟ تو اس نے کہا 40 سال سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میرے گھر کی عورتوں کے حلق سے حرام کا لقمہ نیچے نہ اترے، اس لیے جو مشکوک مال ہے میں اس کو اجرت میں بھی قبول نہیں کرنا چاہتا. یہ ان لوگوں کا حال تھا اللہ کے ساتھ تعلق میں، عبادت میں، اور دوسری طرف وہ گمراہی تھی جو عقیدے میں آ گئی تھی. یہ سب کا سب اس لیے تھا کہ وہ کتاب و سنت کو محض اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے تھے، اور جو کچھ ائمہ سلف نے سمجھا تھا وہ اس کے قائل نہیں تھے. جو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا تھا اور جو کچھ کے باقی ائمہ نے سمجھا تھا، یہ لوگ اس چیز کے قائل نہیں تھے. حالانکہ ان کے دور میں بڑے بڑے ائمہ موجود تھے. امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گزرے ہوئے ابھی عرصہ ہی کتنا ہوا تھا. خود امام ابو یوسف، امام محمد، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب لوگ موجود تھے. مگر اس کے باوجود یہ لوگ اپنی عقل کے پیچے میں ایسے آ گئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل متقدمین سے اور جو کچھ کتاب و سنت کی تشریح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کرتے تھے اس سے اپنے آپ کو ہٹا لیا. اس عقل کا استعمال یہ دوسری طرف بھی کرتے تھے، اور ان معتزلہ سے یہ فائدہ بھی پہنچا کہ ہزاروں لوگ یہودیت اور عیسائیت سے اسلام میں داخل ہوئے. یہ ان یہودیوں اور عیسائیوں سے جو مباحثے کرتے تھے تو وہ عقل کی بنیاد پر کرتے تھے، کتاب و سنت کی بنیاد پر تو کرتے نہیں تھے، اس لیے کہ یہودیوں کو کتاب و سنت سے کیا غرض تھی، یا کسی عیسائی کو کتاب و سنت سے کیا غرض تھی. لیکن معتزلہ عقل کے میدان میں ان یہودیوں اور عیسائیوں کو مار لیتے تھے اور پھر انہیں اسلام میں داخل کر لیتے تھے. مجوسیوں کا ایک فرقہ تھا اور معانی جو بہت بڑے حکیم مانے گئے ہیں ان کا پیروکار تھا ایک شخص، اور وہ معانی کی طرف منسوب ہے کہ وہ کہتا تھا کہ خیر اور اچھائی کا جو خالق ہے وہ نور ہے، اور برائی اور شر کا جو خالق ہے وہ اندھیرا ہے، ظلمت ہے. تو مانویوں کے مذہب کا، حکیم معانی کے مذہب کا ایک آدمی ایک معتزلی سے ملا. یہ ایک دو مثالیں اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس زمانے میں بھی لوگوں میں عقل تھی. یہ ساری عقل آج کل ہی نہیں آ گئی، ان لوگوں میں عقل تھی، اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ ان کی عبادتیں بھی تھی. بڑا فرق پڑ گیا ہے. خوارج گمراہ تھے بلا شک و شبہ، اور یہ معتزلی بھی گمراہ تھے، لیکن ان گمراہیوں کے باوجود ان کی عبادت میں راتیں گزرتی تھیں، دن عبادت میں گزرتے تھے، روزے رکھتے تھے، حرام اور حلال میں تمیز کرتے تھے.
یہ سب کچھ ان کی زندگیوں میں تھا، اور اب ایسے آ گئے ہیں جو اپنی عقل کی بنیاد پر اسلام کو پرکھتے ہیں، اس کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور دوسری طرف بدقسمتی سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی نہیں ہیں، حتیٰ کہ نماز روزہ جو فرض ہے وہ بھی کرنے والے نہیں۔ ان سے تو وہ اچھے تھے، اس لیے کہ گمراہی میں یہ اور وہ دونوں مشترک ہیں، اور وہ گمراہی میں کچھ پیچھے تھے۔ ایسے جملے جو صراحتاً کفر پر مبنی ہوتے تھے وہ کہتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، اور ہمارے زمانے میں لوگ نہیں ڈرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ کم سے کم خدا کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، اور وہ دعائیں ان کی اور جو ان کے معاصرین تھے ان کی دعائیں انہیں لگیں تو بہت سو کو ہدایت بھی مل گئی۔ اور اب جو گمراہ ہیں ہر معاملے میں عقل کو اپنا امام اور رہنما مانتے ہیں، ان کی زندگیاں دیکھیے تو حلال اور حرام کی تمیز سے کوسوں دور ہیں، اور نوافل اور تہجد اور اللہ کا ذکر تو درکنار، فرض جو چیزیں ہیں رمضان کے روزے اور سال کا زکوٰۃ دینا اور حج اور اسی طرح نماز، خالص اللہ کی عبادت، یہ تو اس کو بھی نہیں کرتے۔ تو وہ شخص جس کا عقیدہ تھا کہ خیر اور شر کے خالق الگ الگ ہیں، خیر کو نور نے پیدا کیا ہے اور شر کو ظلمتوں نے، اندھیرے نے پیدا کیا ہے، یہ ایک معتزلی کی اور اس کی بحث ہو گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، مجمع لگ گیا۔ تو اس نے کہا تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا جتنی بھی کائنات میں اچھی چیزیں ہیں اسے نور نے پیدا کیا، اور کائنات میں جتنی برائیاں ہیں اسے شر جتنے بھی ہیں اسے ظلمت نے، اندھیرے نے پیدا کیا۔ اور سچائی اور جھوٹ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور سچائی کو نور نے پیدا کیا اور جھوٹ کو ظلمت اور اندھیرے نے پیدا کیا۔ کذب، جھوٹ، شر ہے، اور وہ ایسے خدا کی مخلوق ہے جو خدا اندھیرا ہے۔ یہ جو اس کے سامنے معتزلی تھا ابراہیم نظام چپ کر کے سنتا رہا، اور اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تو یہ جھوٹا کون ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا وہ اندھیرا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جھوٹ بولنے کے بعد اسے شرمندگی ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں نے بڑا برا کام کیا، بہت بری حرکت کی جو جھوٹ بولا، تو یہ جو الفاظ ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا، کہنے والا یہ کون ہے؟ اب وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ابراہیم نظام نے کافی دیر کے بعد اس سے کہا کہ دیکھو یہ جو جملہ ہے نا کہ میں نے جھوٹ بولا اور برا کیا، اگر تم یہ کہو کہ میں نے جھوٹ بولا اور برا کیا یہ نور کا ہے، تو نور جو تمہارا خدا ہے، روشنی جو تمہارا خدا ہے، اس سے تو ہمیشہ اچھی چیزیں آتی ہیں نا۔ تو یہ جملہ کہ میں نے جھوٹ بولا، برا کیا، یہ تو وہ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ نہ نور نے جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی جھوٹ کا صدور اس سے ممکن ہے۔ تو باقی رہ گیا شر، اور وہ اندھیرے سے ہے، تو اس لیے یہ اندھیرے سے ہونا چاہیے۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ اندھیرا تھا جس نے کہا میں نے جھوٹ بولا ہے، تو دیکھو یہ اعتراف کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، یہ اقرار اور اس پر ندامت، یہ اچھی چیز ہے نا۔ یہ اچھی چیز ظلمت اور اندھیرے سے کہاں سے پیدا ہو گئی؟ لہذا دونوں خداؤں میں تمہیں ایک چیز ماننی پڑے گی، یا تو نور ہے اس سے خیر بھی نکلتی ہے اور یہ شر بھی کہ اس نے کہا میں نے جھوٹ بولا ہے، یا پھر ادھر آ جاؤ وہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے اور اس سے ہمیشہ شر نکلتی ہے لیکن کبھی کبھی خیر بھی نکل آتی ہے کہ اس نے یہ جو کہا کہ میں نے جھوٹ بولا اور برا کیا اور مجھے شرمندگی ہے۔ تو تم بتاؤ یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں، الگ ہیں، کیا کرتے ہو؟ اور اس بحث میں عقلاً وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اپنے زمانے کے جتنے بھی ان کے گمراہ فرقے تھے، اور یہ اہل سنت والجماعت کو بھی گمراہ ہی سمجھتے تھے، ہر ایک کے ساتھ جا کر مناظرہ کرتے تھے، بحث کرتے تھے، تاکہ اس انسان کو اپنے ذوم اور اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق صحیح شریعت کی تعلیم دیں۔ اب ان کی دوسری مثال دیکھیے کہ عقلاً کیسے باتیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک اور فرقہ تھا، سوفسطائیہ۔ یہ سوفسطائی جو تھے
ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور چیزوں کے حقائق کو تسلیم نہیں کرتے تھے. جو چیز ان کے سامنے پیش کی جاتی تھی ہر چیز میں شک ہوتا تھا انہیں، حتیٰ کہ گدھے کو دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ گدھا ہے یا انسان ہے، اس میں بھی شک ہے، اور انسان کو دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ انسان ہے، یہ گدھا ہے، اس میں بھی شک ہے. تو ایک بہت بڑا سوفسطائی صالح اس کا نام تھا، اس کے لڑکے کا انتقال ہو گیا. اور ابو حذیل علاف جو ابو علی جبائی کی طرح معتزلہ کا امام تھا اپنے وقت کا، یہ صالح کے پاس تعزیت کے لیے گیا، دوستی تھی، تعلق تھا. تو اس ابو حذیل علاف معتزلی نے اپنے دوست صالح کو دیکھ کر کہا کہ مجھے افسوس ہوا کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو اس نے کہا افسوس تو ہے ہی، مگر مجھے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ میں ایک کتاب لکھ رہا تھا، کتاب الشکوک، شک کی کتاب. کاش میرا بیٹا بڑا ہوتا اور میری کتاب کو پڑھ لیتا تو دنیا کی ہر چیز پر شک کرنے لگتا. میں نے تو شک اور شبے کو اتنا یقینی طور پر بیان کیا تھا. تو ابو حذیل نے کہا یہ کتاب الشکوک میں اور کیا ہے؟ تو اس نے اس کی تفصیلات بتائیں کہ ہر چیز پر شک ہو جاتا ہے اسے پڑھ کے. جو بھی پڑھے گا حقائق کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے گا اور اتنا شک ہوگا کہ وہ جو چیزیں موجود نہیں ہیں انہیں موجود تصور کرے، اور جو موجود ہیں انہیں معدوم نہ غیر موجود تصور کرے. تو نظام نے کہا پھر تو میں نے جھک ماری جو آپ کے بیٹے کی تعزیت کے لیے آیا. اگر اتنا ہی زیادہ شک کا اس کائنات میں اثر ہے تو تمہارا بیٹا مر گیا ہے تو تم اس میں بھی شک کر لو اور یہ سمجھ لو کہ نہیں مرا، جی رہا ہے. اور جو کتاب اس نے نہیں پڑھی اس میں بھی شک کر لو اور یہ سمجھ لو کہ اس نے پڑھ لی ہے. تمہیں جو دکھ اور غم ہونے ہی نہیں چاہیے. اس طرح کی مباحث یہ معتزلی کرتے تھے. اور معتزلہ نے جن 5 اصولوں کو رکھا تھا ان میں سے پہلا اصول وہ اللہ کی توحید کے قائل تھے، اور اللہ کی توحید کا پرچار وہ اپنے طریقے پر کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ میں کوئی ایسی صفت نہیں پائی جاتی جو صفات انسانوں میں پائی جاتی ہیں. معاذ اللہ وہ ان چیزوں کی یعنی اللہ کی صفات کی نفی کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ دیکھنے کی جو چیز ہے جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی جسم ہونا چاہیے. جب آپ جسم مانتے ہیں تو پھر اس کے دائیں بائیں کو بھی مانیں گے، آگے پیچھے اوپر نیچے 6 جہات اور 6 سمتوں کو آپ تسلیم کریں گے. اور آپ نے جب 6 سمتوں کا اقرار کر لیا تو آپ نے خدا کو ایک جسم قرار دیا. اس لیے وہ صاف کہتے تھے کہ قیامت کے دن میں اللہ کی رویت اور اللہ کا دیکھنا نہیں ہو سکے گا. اور قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ کو دیکھنے کا ذکر ہے اس کی تعویل اور توجیہ کرتے تھے یہاں تک کہ وہ بڑھے کہ اللہ نظر ہی نہیں آ سکتا اس لیے کہ وہ جسم نہیں ہے، پھر اس سے بھی بڑھے. اور انہوں نے کہا کہ انسان بولتا ہے اور اللہ کا کوئی کلام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا اگر کوئی کلام ہے تو تم اللہ کے لیے الفاظ مانو گے، کہ اللہ کے لیے آواز مانو گے، تو اللہ کی آواز کائنات میں کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ ادا کیے تھے، مثلا اللہ نے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا موسیٰ، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جب نام لیا تو میم واو سین اور یا جو ہے یہ کہاں گئے اس کائنات میں؟ اس لیے نہ اللہ کی کوئی آواز ہے نہ اس کا کوئی کلام ہے. جتنی چیزیں اپنے کلام کے نام سے اس نے بھیجی ہیں یہ ساری کی ساری اس نے پیدا کی ہیں، اس کی مخلوق ہے. یہ کلام کی صفت اللہ کی نہیں ہے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے اور اللہ کی صفت کلام کا انکار کیا، اور اللہ کی بے حد و حساب بے پایاں رحمتیں اور خدا کے خاص تجلیات اور انوار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کو منور کریں، اور خدا اس شخص کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر دے. وہ شخص تھا جو ڈٹ گیا اور انہوں نے کہا اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اور بولنا اللہ کی صفت ہے. ہاں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کلام کی کیفیت کیا ہے اور نہ ہم اپنی عقل سے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، ہم ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جسے اللہ نے بیان کر دیا.
خدا کی رویت کے انکار کے بعد خدا کے کلام کا انکار کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اللہ کی تمام صفات کا انکار کر دیا۔ مقالات الاسلامی جین میں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ ساری باتیں بیان کی۔ دوسری چیز جو ان کے عقیدے کا حصہ تھا، یہ عدل قرار دیتے تھے اسے، اور کہتے تھے کہ اللہ کے ذمے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بس وہی کام کرے جو اس کی مخلوق کے لیے اچھا ہے۔ جو چیز اچھی نہیں ہے اللہ وہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی کے لیے موت اچھی ہے تو موت دے دے گا، اللہ اس کے لیے زندگی کر ہی نہیں سکتا۔ خدا کے ذمے یہ ضروری ہے۔ یہ وہ بنیادی گمراہی تھی جو ان کے مقابلے میں اللہ کے اچھے بندے کہتے تھے کہ نہیں، اللہ کے ذمے کوئی چیز بھی ضروری نہیں ہے، خدا کسی کی ساری زندگی کی اطاعت اور نیکیوں کو اور طاعت کو رد کر کے اسے جہنم میں پھینکنا چاہے۔ عین اللہ کا عدل ہے، اللہ کا انصاف ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے کوئی ظلم کیا ہے معاذ اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرعون کو جنت میں بھیجنا چاہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے کوئی ظلم کیا ہے۔ اللہ اپنے افعال پر پوری قدرت رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے افعال کا خالق ہے، اور اللہ کسی بات پر مجبور نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ذمے ضروری ہے کہ جو اصلح شے ہو، جو چیز سب سے زیادہ صحیح ہے، بس اپنی مخلوق میں وہی پیدا کرے، اور جتنے بھی اعمال بندوں سے گناہ کے ہوتے ہیں اللہ تعالی ان گناہوں کا پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس بات کی زد جا کر پڑتی تھی تقدیر کے عقیدے پہ جو ہم مانتے ہیں اور جو ہم کہتے ہیں، اور اس وقت بھی ائمہ کرام رحمہم اللہ کہتے تھے کہ والخیر والشر، اور خیر اور شر یہ دونوں کی دونوں من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ ہی خالق ہے خیر کا، اور اللہ ہی خالق ہے شر کا، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے اچھائی کا، اور اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے برائی کا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ عقیدے کی بات ہے، اس لیے ذرا وضاحت سے بات کرنی پڑتی ہے، وگرنہ یہ جملے کوئی کہنے نہیں چاہیے بغیر ضرورت کے، کہ اللہ ہی ہے جس نے سانپوں، بچھوؤں اور سوروں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ ہی ہے پروردگار ہی ہے جس نے دمبے، بکرے اور گائے کو پیدا کیا ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کی شر کی نسبت، ہم سانپوں اور بچھوؤں اور سور کی نسبت اور ان کی تخلیق کی نسبت قدر کی وجہ سے اللہ کی طرف نہیں کرتے، وگرنہ اللہ ہی ہے خالق خیر کا بھی اور شر کا بھی۔ معتزلہ اس بات سے انکار کرتے تھے اور وہ کہتے تھے بندہ خود خالق ہے اپنے اعمال کا۔ تیسری چیز جو معتزلہ نے عقیدے کے طور پر لوگوں میں نشر کی، اور معتزلہ کا عقیدہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں خدا کے ذمے یہ ضروری ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کرے۔ اللہ نے جتنا بھی ڈرایا ہے خدا کے ذمے یہ ضروری ہے کہ جس آدمی نے گناہ کیا ہے ضرور اسے جہنم دے۔ اللہ نے فرعون کے متعلق کہہ دیا کہ اسے خدا نے عذاب دینا ہے قیامت میں، اب اللہ کے ذمے ضروری ہو گیا کہ عذاب دے، اور کہتے تھے اگر خدا عذاب نہ دے تو وہ جھوٹا قرار پاتا ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ اگر عذاب نہ دے تو کون اس سے پوچھ سکتا ہے کہ انہیں عذاب دینا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اللہ کو کیا مجبوری پیش آئی ہے کہ ضرور اسے جنت دے؟ اگر وہ اپنے وعدے کے خلاف کرنا چاہے تو کیا اس کی قدرت میں ہے یا نہیں؟ یقیناً اس کی قدرت میں ہے، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ لیکن معتزلہ یہ اس بات کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے جو اچھا کام کرے گا یقیناً اس کی جزا پائے گا، اللہ مجبور ہو گیا۔ اور چوتھی چیز جس پہ آ کے وہ اٹک گئے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جب کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ آدمی مومن نہیں رہتا۔ ان سے پوچھا گیا کافر ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کافر بھی نہیں ہوتا، مومن بھی نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے، کافر اور مومن کے درمیان کی کوئی چیز۔ یہ تھا معتزلہ کا عقیدہ، اور ٹھیک یہ وہ بات ہے جو بات ہمارے دور سے کچھ ہی عرصہ پہلے ایک صاحب کا جو مفکر اسلام اور ان کے بعد والوں نے مجدد کا درجہ دے دیا، اور بہت بڑی دینی اسلامی جماعت جس کے وہ داعی اور جس کے ذریعے سے وہ انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے، ان سے جب پوچھا گیا
کہ وہ لوگ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، یعنی وہ لاہوری مرزائی ہیں، آپ کا ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہیں۔ امت میں معتزلہ اس بات کے قائل ہوئے تھے کہ نہ وہ مومن نہ وہ کافر، اور یا ان کے بعد یہ آواز اب سننے میں آئی، یہ ہے وہ گمراہی جو معتزلہ نے کی۔ اور اسی وجہ سے یہ جتنی بھی عقیدے کی کتابیں ہیں نا، جب کوئی فقیہ لکھتا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی درجہ نہیں ہے، جو شخص کفر سے نکلتا ہے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اسلام سے نکلتا ہے تو کفر میں چلا جاتا ہے، وہ در حقیقت معتزلہ کے اس نظریے پر چوٹ ہے اور اس نظریے کی تردید کر رہے ہوتے ہیں یہ لکھ کے کہ ہمارے نزدیک اسلام اور کفر کے درمیان کوئی درجہ نہیں۔ اور پانچواں عقیدہ جو ان معتزلہ کا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اسلام، اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ سارے کے سارے مومنوں پر فرض ہے، اور چاہیے کہ تلوار کے زور پر نیکی کو پھیلاؤ، اور چاہیے کہ تلوار کے زور پر لوگوں کو برائی سے روکو۔ اور یہ وہ چیز تھی جو ان کے معاصرین نے تسلیم نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ جب تک قوت اور طاقت انسان کے پاس نہ ہو تب تک تلوار کا استعمال درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے فتنہ پھیلتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایک طرف حکومت سے ٹکر لے لیں اس نظریے کی بنیاد پہ تو حکومت پھر اچھے اور برے کی تمیز نہیں رکھتی، اور سب کوئی اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان مظالم کا جو حکومت کی طرف سے آتے ہیں۔ معتزلہ نے اپنے ان پانچوں عقائد کی اصل بنیاد عقل پر رکھی تھی، اور وہ ہر چیز میں عقل کو ترجیح دینے کے قائل تھے، اور ان کا خیال تھا کہ اس کائنات میں جو اصل حقیقت چل رہی ہے وہ عقل ہے۔ ایک ذرا سی بات درمیان میں اور بھی اس بات کو خیال میں رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ تمام ائمہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے، ان کے بعد دوسرے امام یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 94 ہجری میں پیدا ہوئے، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 14 سال چھوٹے تھے، اور تیسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو 150 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے، وہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی 56 برس کم تھی ان کی عمر، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بعد آئے ہیں، یعنی ان کی زندگی میں ہی پیدائش ہو گئی تھی، مگر بعد میں ان کے اتنی چیزیں پھیلی ہیں، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو تبع تابعین کے شاگردوں میں سے جو صحیح ان کے اساتذہ تھے، خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے، لیکن ان چاروں ائمہ میں سب سے زیادہ غلبہ عقل کا اور دینی مسائل میں اپنے زمانے کی رعایت اور عقل کو ترجیح دینا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ والوں اور عراق والوں کا خاصہ تھا۔ یہ ایسی بات ہے جس میں متعدد دلائل اور شواہد پیش کیے جا سکتے ہیں، مگر چونکہ اس وقت کا موضوع نہیں لہٰذا ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے، لیکن جب آپ چاروں فقہا کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ عقلی باتیں اور عقل کا غلبہ اصول میں یہ حنفی فقہا کا ترائے امتیاز ہے، اور حنفی فقہا نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ وہ عقل جو صاف اور واضح ہو اور وہ نقل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت پر مبنی ہو، اس میں بھی سچائی ہو، دونوں کو ایک دوسرے کی ضد نہیں سمجھتے رہے۔ تو اس کی ایک عجیب بات پیش آئی، وہ یہ کہ ان معتزلہ پہ تو عقل کا غلبہ تھا نا، ہر بات کو عقل کے ذریعے ثابت کرنا، تو انہوں نے دین کے اصول میں اپنے آپ کو معتزلہ نے عقل کا پابند کر کے اعتزال کا مسلک اختیار کیا، اور جب فروع میں آئے، جب دین کی عملی زندگی میں آئے، نماز، روزہ، قضاء، عدالت، طلاق، نکاح، ان سارے معاملات میں، تو انہوں نے اسی عقل کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا کہ سب سے زیادہ عقل کا استعمال دخل کہاں ہے، تو وہ انہیں حنفی فقہ ملی، اس لیے یہ فروعات میں حنفی ہو گئے، اصول میں معتزلی، فروعات میں حنفی۔ اصول میں معتزلہ کا مسلک اپنا لیا،
اور فروعات میں احناف کا مسلک اپنا لیا. اس لیے کتنے ہی ایسے ملیں گے کہ جو لوگ فروعات میں حنفی فقہ پر عمل کرتے ہیں مگر اصولی اعتبار سے وہ معتزلی. اس فرق کو آپ تاریخی طور پر سمجھنے کے لیے اب آپ دیکھیے ایک اہم حقیقت بہت بڑی، وہ یہ کہ ان معتزلہ نے ظلم کیا تھا محدثین پہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ، بڑے بڑے ائمہ پہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ پہ. کتنے ہی اکابر محدثین تھے جن پر انہوں نے ظلم کیا. تو اب جب محدثین کا واسطہ پڑتا تھا معتزلہ سے، اس پہ بیٹھتے چلتے پھرتے کتابوں میں، مباحث میں، علم کے میدان میں، ہر جگہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ شخص حنفی فقہ پر بھی عمل کرتا ہے اور معتزلی ہے. تو محدثین میں اور معتزلہ میں آپس میں جو لڑائیاں اور جو جنگیں اور جو بحث مباحثے تھے وہ جاری بھی رہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ محدثین اور احناف میں فرق پڑتا چلا گیا، فاصلے ان دونوں کے بڑھ گئے، حتیٰ کہ محدثین میں ایسے بھی محدثین ہو گئے جن لوگوں نے احناف کی مخالفت کی، اور اصل مخالفت تو تھی وہ معتزلہ کی، کیونکہ احناف اپنے اصول میں محدثین کے ساتھ ہی تھے. عقیدے میں عقیدے سب کے ایک تھے، مگر محدثین فروعات میں جب دیکھتے تھے کہ معتزلہ حنفی فقہ کے پیروکار ہو گئے ہیں تو پھر وہ احناف سے دور ہٹتے چلے گئے. یہ بہت بڑا تاریخی سبب بنا ہے کہ حنفیت اور محدثین ان دونوں کے درمیان ایک تفریق پیدا ہو گئی. اور دوسری طرف آپ احناف میں دیکھ لیں، ایک یہ تاریخی حقیقت، اور دوسری تاریخی حقیقت یہ ہے کہ احناف کے امام ابو الحسن کرخی رحمت اللہ علیہ ان پہ معتزلہ کا اثر تھا. اور ابو الحسن کرخی رحمت اللہ علیہ جو کچھ بھی تھے اکابر اولیاء کرام میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، لیکن ان میں معتزلہ کا اثر تھا. یہ ابو بکر جساس رازی اتنے بڑے حنفی فقیہ جن کے متعلق یہ آتا ہے کہ کانا امام الحنفیہ فی عصرہی، یہ اپنے دور میں حنفیوں کے امام تھے، ان پر بھی معتزلہ کا اثر ہے. اگر آپ ان کی کتاب یہ پڑھیں احکام القرآن تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ جو جملہ لکھا ہے یہ معتزلہ کے اثر سے لکھا ہے. اس کی ایک مثال دیکھ لیں کہ جادو کا انکار کرتے تھے معتزلہ، اور معتزلہ کہتے تھے جادو کوئی چیز نہیں ہے. اور ابو بکر جساس رازی رحمت اللہ علیہ نے احکام القرآن میں تقریباً یہی روش اپنائی ہے. ان کی ساری عبارتوں کو دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی جادو کے قائل نہیں تھے. یہ چیز ان میں کہاں سے آئی تھی؟ حالانکہ وہ حنفیہ کے امام تھے، ان میں یہ چیز معتزلہ کے اثر سے آئی تھی. اب اس کی تیسری مثال دیکھنا چاہیں تو ان معتزلیوں میں بہت بڑے امام ان کے زمخشری تھے. جار اللہ زمخشری اتنا بڑا معتزلی تھا کہ یہ زمخشری بیت اللہ کا دروازہ کھلواتا تھا یا کھولا جاتا تھا اس شخص کے لیے جب یہ حرم میں آتا تھا، اور بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے اس کی چوکھٹ کے دونوں اطراف کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتا تھا اور اعلان کرتا تھا کہ لوگوں میں معتزلی ہوں، اور تم میں سے کسی شخص میں مناظرے کی ہمت ہے تو میرے سامنے آئے اور مجھ سے مناظرہ کر لے، اور میں معتزلہ کو برحق جانتا ہوں. اور زمخشری نے تفسیر لکھی ہے کشاف، اور وہ کشاف ایسی تفسیر لکھ کے گیا ہے کہ اب تک کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو قرآن کی فصاحت اور بلاغت پر گفتگو کرے اور وہ کشاف کا قائل نہ ہو گیا ہو، کشاف سے اس نے فائدہ نہ اٹھایا ہو. کب وہ تفسیر لکھی گئی تھی؟ 4 صدی ہجری 5ویں صدی میں، اور آج 1000 سال ہو گئے ہیں. 1000 سال میں کوئی ایک بھی ایسا مفسر کام کا نہیں ہے جو واقعی قرآن کی تفسیر لکھے اور فصاحت اور بلاغت کے موضوع پر گفتگو کرے اور زمخشری سے اپنے دامن کو چھڑا سکے. امام رازی رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی اقوال کے اقوال نقل کرتا ہے زمخشری کے، اور زمخشری کا قائل ہے. یہ زمخشری اپنے زمانے کا امام تھا معتزلیوں کا، لیکن اصول میں معتزلی اور فروع میں حنفی. اسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی محبت تھی کہ اپنی زندگی کے آخری دور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ساری کتابیں لے کر باقی زندگی کی ساری چیزیں فروخت کر کے تقسیم کر کے
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ چلا گیا اور زندگی اس نے بقیہ حصہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پہ گزار دیا اور اپنی وصیت کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے قریب ہی کہیں دفن ہوا، لیکن اب اس کی قبر نہیں ملتی۔ اتنا تعلق اور عقیدت تھی اسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اس پر مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کوئی اللہ کا بندہ 1000 برس تو ہو گئے اس شخص کو گزرے ہوئے، اب اس کی کتابوں کا کھوج لگائے، اس زمانے کے آثار کا کھوج لگائے اور مخطوطات اب بھی کئی ایک ہیں جو نہیں چھپے ہیں، ان چیزوں کو دیکھے تو شاید یہ کھوج کہیں لگ جائے کہ اس نے اپنے آخری زمانے میں معتزلہ سے رجوع کر لیا تھا۔ ہم نے اس کا ایک قصیدہ پڑھا ہے اور اس قصیدے میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ شاید اس اللہ کے بندے نے اپنی وفات سے پہلے آخری دور میں معتزلہ سے رجوع کر لیا تھا، اعتزال سے، اور یہ اصول میں بھی اہل سنت والجماعت اور حنفی فقہا کے مسلک پر عمل کرنے لگ گیا تھا۔ واللہ تعالی عالم۔ لیکن یہ ایسا موضوع ہے جو آئندہ آنے والا کوئی بھی محقق اگر تحقیق کرنا چاہے تو بڑا زبردست یہ علمی انکشاف ہوگا، اور اگر کبھی بھی یہ ثابت ہو جائے کہ وہ شخص آخری عمر میں حنفی فقہا کے اصول پر آ گیا تھا۔ یہ دو بڑے تاریخی حقائق ہیں۔ یہ محدثین اور احناف یہ ایک دوسرے سے دور کیوں ہوتے چلے گئے، اور دوسرے خود حنفی فقہا میں کتنے ہی ایسے تھے جو اصول کے اعتبار سے معتزلی تھے مگر اپنی فروع کے اعتبار سے وہ حنفی تھے۔ لیکن اس حقیقت کو ماننا ضروری ہے اور یہ ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، محمد، حسن ابن زیاد، یہ جتنے حنفی فقہ کے ستون تھے اور اراکین تھے رحمہم اللہ، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی معتزلہ سے، ان کے کسی ایک مسئلے سے بھی متاثر نہیں تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مرجئہ یا معتزلہ میں شمار کیا ہے، اگر انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے تو بڑا ظلم کیا ہے، اللہ کے ہاں اس پہ ان سے جواب دہی ہوگی، اور اگر وہ غلطی اور بھول سے ہو گئے ہیں تو پھر غلطی اور بھول سے کون بشر ہے جو خالی ہے، ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ ان معتزلہ نے جو عقائد اپنے زمانے میں 5 کی تشریح ہو گئی، اس کی ذرا سی تشریح اور دیکھ لیجیے کہ اللہ تعالی کے لیے جب نفی انہوں نے صفات کی تو اللہ کی قدرت کا انکار کیا، حیات، سمع، بصر، سب چیزوں کا انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کیا، اور سب کے سب متفق تھے اس بات پر کہ اللہ کا یہ کلام قرآن کریم مخلوق ہے، اور لوگ جتنے اعمال کرتے ہیں ان میں جتنے شر کے اور گناہ کے اعمال ہیں ان اعمال کا خالق اللہ نہیں ہے، یہ سب کہتے تھے معتزلہ۔ اور منزلۃ بین المنزلتین، یہ کہتے تھے کہ ایک درجہ ہے 2 درجوں کے درمیان، ایک درجہ وہ ہے اسلام اور دوسرا درجہ کفر، اور ان دونوں کے درمیان ایک درجہ ہے، اور یہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک درجے کو مانتے تھے، جبکہ باقی لوگ امت میں کوئی اس کا قائل نہیں ہوا۔ پھر معتزلہ نے آہستہ آہستہ اس بات کی تبلیغ شروع کی کہ اللہ تعالی کسی بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب کو بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا، اور یہ بہت بڑی گمراہی تھی جو انہوں نے امت میں پھیلانے کی کوشش کی۔ حالانکہ یہ بات نہیں، اللہ تعالی بہت سے کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور بغیر توبہ کے معاف کر دیتا ہے، اس کی بہت سی وجوہ ہیں۔ مثلاً ایک آدمی نے کبیرہ گناہ کیا اور اس نے اس کے مقابلے میں اتنی بڑی نیکی کر دی، تو اللہ نے فرمایا کہ ان الحسنات یذهبن السیئات، اور نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بڑی نیکی بڑے گناہ کو کھا جاتی ہے، اور چھوٹی نیکی چھوٹے گناہ کو معاف کرا دیتی ہے، اور تنہائی میں جو تم نے گناہ کیے ہیں تنہائی میں نیکیاں کرو گے تو اس کا کفارہ بن جائیں گے، اور لوگوں کے سامنے جو گناہ ہو گیا ہے اگر لوگوں کے سامنے کسی نیکی کو کرو گے تو اس کا کفارہ بن جائیں گے۔ یہ جتنی ایسی آیات اور احادیث ہیں ان سب کا یہ انکار کرتے تھے، یہ اس کی توجیہ اور تعویل کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ بن گیا کہ کوئی شخص بھی اس کا کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔
محمد بن شبیب بصری، خالدی، صالحی، یہ تینوں معتزلہ کے مشائخ میں شمار ہوتے تھے. ان سب نے اس عقیدے کا پرچار کیا. حالانکہ کبیرہ گناہ کبھی کبھی دعا سے بھی معاف ہو جاتا ہے. آدمی توبہ نہیں کرتا مگر اس کو کسی کی دعا لگ جاتی ہے. ایک کبیرہ گناہ کرتا رہا آدمی، فرض کر لیجئے شراب پیتا رہا، اور اللہ کے کسی بندے نے اس کے لیے دعا کر دی کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے اور اللہ اسے معاف فرما دے، تو حدیث میں متعدد واقعات ایسے ہیں کہ اس کو دعا لگ گئی اور اس کو اللہ نے معاف کر دیا. اب اس نے تو توبہ نہیں کی تھی، وہ تو کسی کی دعا کی وجہ سے معافی ہوگی. اس کے برعکس یہ گمراہی کا نظریہ یہ لوگ پھیلاتے رہے. اور ان لوگوں میں واصل ابن عطا غزال تھا، جس کے متعلق لکھا ہے کہ اصل معتزلہ کا سر تھا، امام تھا، اور معبد جوہنی کے بعد اور غیلان دمشقی کے بعد سب سے بڑا داعی معتزلہ کے اعتزال کی طرف بلانے والا یہ شخص تھا، واصل ابن عطا. یہ بغداد میں ایک بازار تھا غزالین، وہاں پہ اس کا ایک دوست تھا صدیق اس کا نام تھا، یہ اس کے پاس جاتا تھا اور عورتیں وہاں مانگنے آیا کرتی تھیں. اور یہ لوگ اتنے اچھے تھے، یعنی واصل ابن عطا اور اس کا دوست صدیق مال کے معاملے میں اتنے دیانتدار تھے کہ لوگ انہیں پیسے دے جاتے تھے کہ جو بھی کوئی خاتون پاکیزہ مانگنے آئے اور وہ پیشہ ور بھکارن نہ ہو تو اسے دے دیا جائے تاکہ اس کی عزت نفس بھی محفوظ رہے اور اس کو ایک ٹھکانہ بھی مل جائے کہ کہاں پہنچ کے خیرات اور مدد مل جاتی ہے. یہ وہاں جایا کرتا تھا، بیٹھتا تھا، لوگوں کو اس کا اعتبار تھا کہ پیسے کے معاملے میں واصل ابن عطا کوئی گڑبڑ نہیں کرتا، اور لوگ اسے پیسے دیتے تھے. اس نے اب یہ نظریہ دیا کہ فاسق گناہگار آدمی نہ مومن ہے نہ کافر ہے، اور کفر اور ایمان کے درمیان ایک منزل، ایک جگہ اور قرار دی. تو یہ بات حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سن لی، اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اسے سمجھایا. پھر جب اس نے بار بار اصرار کیا تو انہوں نے ڈانٹا، اور پھر آخر پہ طردہ عن مجلسہ، حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنی مجلس سے نکال دیا، اس کے اپنے ساتھ بیٹھنے پر پابندی لگا دی. تو پھر اس نے بغداد کی مسجد میں ایک ستون کے پاس اپنے دوستوں کو جمع کر لیا، اور عمرو ابن عبید جو گمراہی میں اس کے ٹکر کا آدمی تھا اور عبادات میں اس سے بڑھا ہوا تھا، ان دونوں دوستوں نے وہاں بصرہ سے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے برعکس ہم لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ نظریہ ہے، اور باتیں چکے کرتے تھے عقل کی زیادہ، اس لیے لوگ ان کے دام میں آ گئے. اور اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے ان شاگردوں کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا انہما قد اعتزلا، یہ دونوں جو ہیں اعتزلا، یہ دونوں ہم سے جدا ہو گئے، الگ ہو گئے. کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کا نام معتزلہ پڑا، یعنی ایسے لوگ جو کہ جدا ہو گئے، الگ ہو گئے. اور ان میں سے ایک اور شخص جس کا ذکر ضروری ہے وہ ابو علی جبائی تھا. کہ ابو علی جبائی اصل میں تو یہ رہنے والا تھا ایران کے قریب ایک جگہ ہے وہاں کا، بلکہ بصرہ کے قریب ایک جگہ. لیکن ابو علی جبائی کی ٹکر کا خود ان معتزلہ میں کم ہی کوئی آدمی تھا، معتزلہ کا شیخ، اور وہ آدمی جو علم کلام خدا نے اس کے لیے بڑا ہی آسان کر دیا تھا، بحث مباحثے کرتا تھا، خود فقیہ تھا، بظاہر بڑا متقی تھا، زاہد تھا. اور جتنے بھی معتزلی تھے ان سب نے اپنے اپنے دور میں اعتراف کیا کہ ہمارا امام ابو حذیل علاف، اور ابو حذیل علاف کے بعد ابو علی جبائی تھا، اور کہتے تھے کہ ابو علی جبائی جیسا آدمی اتنا ذہین اور اتنا معتزلہ کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا. ہر فرقے اور طبقے میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جو اتنی زیادہ اپنے مسلک کو سپورٹ کرتے ہیں کہ مسلک کا جو بانی ہوا کرتا ہے وہ اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں، اس
کی بڑی واضح مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسلک کے اعتبار سے شافعی المسلک ہیں، اور لوگ کہتے ہیں اور لکھنے والوں نے لکھا ہے اور کچھ غلط نہیں لکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے ہر اس شخص پر جو شافعی فقہ پہ عمل کرتا ہے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے ایک منہج اور اصول اور طریقہ اور راستہ متعین کر دیا، سوائے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ بہقی نے اتنا کچھ لکھا کہ انہوں نے خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو سپورٹ کیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل میں اور ان کی جو استنباط اور اجتہاد تھا اس کو انہوں نے قوت دی اور مدد دی۔ یہ ابو علی جبائی بھی ایسا ہی تھا کہ اس شخص نے معتزلہ کے اصول کو مدد دی، اور اس کے مناظرے ہوتے تھے، اور پوری ذہانت کے باوجود ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا، انہوں نے ایک مناظرے میں اس سے کہا کہ بدعتک ھذہ اشنع من ضلالۃ النصارى فی تسمیۃ اللہ ابا عیسی مع امتناعهم من القول بانهم محبل مریم۔ ابو علی جبائی، یہ جو آپ بدعتیوں جیسی باتیں کر رہے ہیں اور جو بدعت اور نیا طریقہ آپ نے اس امت میں اب نکالنے کی کوشش کی ہے، اشنع من ضلالۃ النصارى، یہ عیسائیوں کی گمراہی سے بدتر بات ہے۔ عیسائی باوجود اس کے کہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق تھا، اس کفر کے باوجود ان کی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کے متعلق یہ الفاظ کہہ سکیں جو الفاظ تم کہہ رہے ہو۔ اور ابو علی جبائی حیران رہ گئے اس بات پہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب پہ، اور ان کا بیٹا ابو ہاشم، اس کا بھی یہی عقیدہ اور یہی چیزیں تھیں۔ اور ان تفصیلات کو اگر جاننا ہو تو الفرق بین الفرق امام اصفرائینی رحمۃ اللہ علیہ نے 439 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، انہوں نے معتزلہ کی ان چیزوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ اعتزال کی اس تفصیل کے بعد اب تک جتنی باتیں آپ سے ہوئیں، ان میں سب سے پہلے ہم چلے ان لوگوں سے جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ بات کی، اور اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ تمہارے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو تمہیں محبت میں حد سے بڑھا دیں، اور ایک وہ جو تم سے نفرت کریں۔ اور امت میں جو پہلا شیشہ ٹوٹا عقیدے کے بارے میں وہ بات تھی جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اور ان سے متصل پہلے ہوئی، اور پھر کچھ لوگ وہ تھے جو نواصب کے نام سے ذکر کیے گئے، اور پھر ان کے آگے شاخیں بنتی چلی گئی، اور وقت یہ تھا نہیں، ایسی جہالت کا دور نہیں تھا، لوگ پڑھتے تھے، لکھتے تھے، اور کتابوں کی مانگ تھی، اور چیزیں ایک شہر سے دوسرے شہر کو ٹرانسفر ہوا کرتی تھیں، علوم اور افکار، اور ان افکار کی بنیاد پر امت چل رہی تھی، اور ان افکار میں بھی وہ فکر جو خاص طور پہ عقیدے کے متعلق تھی، تو لوگ آہستہ آہستہ فرقوں میں بٹنا شروع ہوئے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنا تعلق سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جوڑا اور اس کے غیر معمولی دعوے کیے اور وہ ادھر کو نکل گئے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے معاذ اللہ نفرت کا اظہار کیا، اور پھر ان کے آگے فرقے بنتے چلے گئے۔ اور تیسری مرتبہ جو شیشہ ٹوٹا، اور تیسری مرتبہ اسلام کی عمارت میں جو نقب لگا اور جو فرقہ واریت شروع ہوئی، وہ بہت بڑا فتنہ تھا مرجئہ کا، جنہوں نے عمل کو پس پشت ڈال دیا، اور انہوں نے عقیدے میں صرف اتنی بات رکھ دی کہ اگر کوئی انسان دل سے اللہ کا اعتراف کرتا ہے تو بس وہ مومن ہے، معاذ اللہ چاہے وہ انسان اپنی زبان سے اللہ کی ذات و صفات کا اقرار نہ بھی کرے تو بھی وہ مومن، پر چاہے اپنی زبان سے کفر و شرک کے جملے کہے تو بھی وہ مومن۔ اور پھر اسی ضمن میں قدریہ تھے، اسی ضمن میں جبریہ تھے، اور ان سارے گمراہ فرقوں میں
یہ نہیں تھا کہ کلیتاً کوئی ایک فرقہ دوسرے سے الگ ہو، بلکہ یہ ہر ایک دوسرے کی گمراہیوں کے بھی چور تھے۔ کسی نے ایک عقیدہ وہاں سے لیا، اس میں 4 عقیدے اپنے شامل کر دیے، دوسرا عقیدہ وہاں سے لیا، باقی چیزیں اپنے پاس سے شامل کر دی۔ یہ جبریوں اور قدریوں کا عقیدہ کہ اللہ کا فیصلہ کوئی چیز نہیں ہے، خدا کی تقدیر، اور سب کچھ انسان خود کرتا ہے، اور دوسری طرف دوسروں کا عقیدہ کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا اور سب کچھ خدا ہی کرتا ہے۔ یہ دونوں عقیدے، اللہ کو مجبور ماننا اور انسان کو مختار ماننا، اور انسان کو مجبور ماننا اور اللہ کو مختار ماننا، معاذ اللہ، یہ سب گمراہیاں ایسی تھیں جو یہ ایک دوسرے سے لے رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے عقیدے ایسے تھے جو معتزلہ نے لے لی، اور معتزلہ کا اثر بڑھنا شروع ہوا۔ یہ چوتھی چیز جو اسلام میں فرقہ واریت کا سبب بنی، اور چوتھی مرتبہ جو شیشہ ٹوٹا، اور چوتھی مرتبہ جہاں پر پہنچ کے اسلام کے اس قلعے میں دراڑیں پڑیں اور اس عمارت میں نقب لگا، یہ معتزلہ تھے۔ اور معتزلہ کا اثر زیادہ اس وقت بھی بڑھتا چلا گیا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اقتدار ملا، کہاں وہ تقوی اور کہاں وہ اللہ کے اچھے بندے جو امت کے بعض مسائل میں اختلافات کو خدا کی رحمت سمجھتے تھے، اور کہاں یہ معتزلی جبر کرنے والے، یہ دہشت پھیلانے والے، اور یہ اپنے مخالفین کو سزائیں دلوانے والے اور اس بات پر مجبور کرنے والے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی صحیح ہے اور ہماری بات کو مانو۔ اس کی بڑی واضح مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خلیفہ منصور یا ہارون الرشید یہ جب آئے ہیں مدینہ منورہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آپ کی موطا جو ہے، آپ کی جو کتاب ہے، اس کو ہم پتھر پر نقش و نگار کروائیں اور پتھروں پہ کھدوا کے پورے حرم میں نصب کر دیں اور لوگوں کو مجبور کریں کہ تم سب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سنتے رہے اور انہوں نے اس وقت کے خلیفہ کو صاف جواب دے دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ خلیفۃ المسلمین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کسی بھی معاملے میں آپس میں اختلاف تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اختلاف امت میں قائم رہے تاکہ انہیں مختلف راہیں مل جائیں عمل کی کہ یہ عمل بھی صحیح ہے، یہ عمل بھی صحیح ہے، یہ عمل بھی صحیح ہے۔ میں نہیں چاہتا لوگوں کو مجبور کیا جائے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مالکی ہیں، اصل میں مالکی حضرات بہت سے اب ملیں گے آپ کو، وہ دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو آہستہ آواز سے کہتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو نماز کو شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے، ثنا وغیرہ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ مالکی نہیں پڑھتے، اور کچھ پڑھتے بھی ہیں۔ اگر امام مالک رحمت اللہ علیہ ہوتے اور ان سے پوچھا جاتا تو یہی ارشاد فرماتے کہ جو ثنا پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک کرتا ہے، جو نہیں پڑھتا اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے، وہ بھی ٹھیک کرتا ہے۔ کہاں یہ وسعت، اور کہاں یہ وسعت کہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھا کے نکلے، اور لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ جو پانی آج جس سے آپ نے وضو کیا ہے، ٹینکی میں مرا ہوا چوہا تھا، تو اتنے کم پانی میں جب چوہا مر جائے تو چوہا ناپاک، مرنے کی وجہ سے ناپاک ہو گیا، اس کی میت کی وجہ سے، چوہے کی مردار جسم کی وجہ سے۔ تو سینکڑوں آدمیوں نے جمعہ پڑھا تھا، امام یوسف رحمت اللہ علیہ کی پوچھے، امام یوسف رحمت اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اس پانی کو ناپاک قرار نہیں دیتے تھے، اگرچہ میرے صاحب یعنی امام حنیفہ رحمت اللہ ناپاک قرار دیتے تھے۔ ناخذ قول اہل المدینہ، ہم امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ والوں کی بات پر عمل کر لیتے۔ یہ وسعت تھی جو اسلام کا اصل مزاج اور خوبصورتی تھی اور حسن تھا اس عمارت کا۔ اور کہاں معتزلی آئے، اور ان معتزلیوں نے جب یہ عقیدہ پیش کیا اللہ کی صفات کی نفی کا، تو انہوں نے اس اپنے عقیدے کو نافذ کرنے کے لیے محدثین کو، فقہا کو اور حکمرانوں کو متاثر کر کے، حکمرانوں کے عقیدے بنوا کے اللہ کے عام بندوں کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ اس اعتزال میں
سب سے زیادہ جان اس وقت بڑھی جب حکومت معتزلیوں کے ہاتھ میں آ گئی، اور یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں جب انہیں طاقت ملی ہے تو انہوں نے اپنے مخالفین کے گھروں کو اجاڑ دیا، جب انہیں طاقت ملی ہے تو انہوں نے اسلام کے نام پہ شہروں اور بستیوں کو خون سے رنگین کر دیا۔ ان معتزلہ کو طاقت ملتی چلی گئی آہستہ 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 آہستہ، حتیٰ کہ مامون الرشید کے دور میں یہ لوگ اپنی عروج کو پہنچے، اور مامون الرشید کے دور میں معتزلیوں کا ڈنکا بجنے لگا، اور ان لوگوں کا نام حکومت کے ایوانوں میں پورے عزت اور احترام سے لیا جاتا تھا۔ اور سب سے بڑا دن وہ تھا جب مامون الرشید وہ خود معتزلی ہو گئے۔ مامون الرشید کا غلبہ تھا عقل کا، اور یہ غلبہ اس وجہ سے بھی آ گیا تھا کہ یونان کے فلسفے کی کتابیں ترجمہ ہو کر ادھر آئی تھی، اور مامون الرشید اس نے خود اس وقت عیسائی حکمرانوں کو لکھا کہ آپ لوگ کتابیں ہمارے پاس بھیجیں۔ اور مامون کو سب سے زیادہ جن چیزوں سے شغف تھا اور جو اس نے اپنی زندگی میں زیادہ علم محنت سے حاصل کیے، ان میں ایک حدیث تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے کے لیے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مدینہ منورہ رہا تھا، اور فقہ اس نے پڑھی تھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور دوسری طرف اس کو فلسفے کا شوق تھا، اور مامون الرشید کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک بے قرار اور غیر مستقل مزاج نوجوان لڑکے کی طرح یہ نظر آتا ہے، جو ہر جگہ پھدکتا ہے، ہر علم میں دخل دیتا ہے، ہر طرف کو بھاگتا ہے، اور جو چیز اس کی عقل میں آتی ہے اس پر وہ دلائل کا انبار لگاتا چلا جاتا ہے۔ مامون الرشید کا دور اسلام کا بہترین دور تھا، لیکن دوسری طرف مامون الرشید کا یہ دور اس ظلم پر بھی مبنی تھا کہ اس نے معتزلہ کو اپنے قریب کیا، اور معتزلی جب قاضی مقرر ہوئے تو انہوں نے اگرچہ اپنے فیصلے فروعات میں فقہ حنفی کے مطابق دیے، لیکن اصول میں چونکہ وہ معتزلی تھے اس لیے انہوں نے اپنے زمانے میں جو بھی معتزلہ کے مخالف عقیدہ رکھتا تھا اس انسان کو تنگ کیا، ستایا، اس کے گھر کو بند کیا، اور دروازوں پر تالے لگائے، ان کے مالوں کے لوٹنے کا حکم دے دیا، حتیٰ کہ ان محدثین کو یا فقہا کو جن کے مخالف تھے انہوں نے جیل میں ڈال دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے درے لگوائے، جن میں نمایاں مثال اور نام جو لیا جا سکتا ہے وہ ہمارے امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اللہ کی صفات کے مسئلے میں انہوں نے معتزلہ کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور ان کے اس پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، اور ان کی استقامت نے اور ان کے ڈٹ جانے نے اللہ کی صفات کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امت میں طے کر دیا، اور سب کو پتا چل گیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حق پہ تھے۔ یہاں تک کہا گیا اور بالکل سچ کہا گیا کہ نصر اللہ هذه الامہ، اللہ نے اس امت کی مدد کی اس وقت جب لوگ مرتد ہو گئے تھے، اور جب تک بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو پھر اس امت میں دین کا قائم رہنا دشوار تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے خدا کی قسم اگر ابو بکر نہ ہوتے تو نہ نماز پڑھی جاتی، نہ روزہ رکھا جاتا، نہ اللہ کی عبادت ہوتی۔ اس طرح سے ارتداد پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ نصر اللہ هذه الامہ، اللہ نے اس امت کی مدد کی۔ یوم الردہ، ارتداد اور مرتد ہونا لوگ جب شروع ہیں اس دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے ونصر اللہ هذه الامہ، اور اللہ نے اس امت کی دوبارہ مدد کی اس وقت عقیدے کے باب میں جب لوگ معتزلی ہونا شروع ہو گئے تھے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پائے استقامت لغزش میں نہیں آیا، خدا نے اس وقت مدد کی۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ تم جس شخص کو دیکھو وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو، اور جس شخص کو دیکھو کہ وہ امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے معاذ اللہ نفرت کا اظہار کرتا ہے تم اس شخص کے بدعتی اور گمراہ ہونے کی گواہی دو۔